سوال ہے کہ یہ شیعوں کا وجود کب سے ہے؟ شیعوں کا وجود در حقیقت غزوہ جمل اور غزوہ صفین سے ہو چکا تھا، جنگ جمل اور جنگ صفین سے ہو چکا تھا، لیکن شیعوں کے اندر مختلف مراحل میں خرابیاں آئی ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں، شیعوں کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو ابتدائی دور میں شیعہ ہیں اور بعد میں یہ رافضہ ہو گئے۔ اب اس فرق کو آپ سمجھ لیں، یعنی جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، وہ شیعان علی کہلائے۔ ان میں بعض منافقوں نے داخل ہو کر کے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، یعنی اصلاً وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے، لیکن وہ منافق تھے یا کفار تھے، اور ان لوگوں نے امیر معاویہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دوریاں بڑھائیں، فرضی خطوط بھیجے گئے، غلط اتہامات لگائے گئے، غلط الزامات لگائے گئے تاکہ ان دونوں میں قربت نہ ہو۔ اگر قربت ہوگی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین ناپ لیے جائیں گے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اس انداز کا پروپیگنڈا کیا۔ تو یہاں پر جن لوگوں نے شیعان علی کے نام سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب گروہ بندی اپنی مرضی سے کر لی تھی، وہ ابتدا تھی۔ بعد کے دور میں ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تینوں خلفاء پر مقدم کر دیا، یعنی یہ کہا کہ خلافت کے مستحق حضرت علی تھے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان غنی مستحق نہیں تھے۔ لیکن ان تینوں خلفاء کے فضائل کا انکار کسی نے نہیں کیا، صرف خلافت کی ترتیب پلٹ دی۔ تو یہ شیعوں کا ابتدائی دور تھا۔ دوسرا دور آیا شیعوں کا جس میں یہ رفض سے متصف ہو گئے۔ رفض کہتے ہیں کسی چیز کو ریجیکٹ کر دینا، کسی چیز کا انکار کر دینا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ دوسرے دور میں ان لوگوں نے تینوں خلفاء یعنی خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار بھی کیا، ان کے فضائل کا بھی انکار کیا، اور بعد کے ادوار میں آ کر کے ان کے ایمان کا انکار کر دیا، ان کو کافر قرار دیا، اور یہ کہا کہ یہ سب کے سب غاصب اور ظالم تھے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور تینوں کے تینوں کو کافر قرار دیا۔ اور اسی دور کے بعد کے ادوار میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوا کہ 4 صحابہ کرام کے علاوہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا ایک دور ایسا آیا جس میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر تحریف کر دی گئی۔ انہوں نے اپنے ائمہ کا تذکرہ کیا کہ ان کے ائمہ جو 12 امام ہیں، جس میں پہلے سب سے بڑے امام علی بن ابی طالب، اس کے بعد حسن، حسین، اور اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی، اور بعد کے ادوار میں جو ائمہ ہوئے، ان سارے کے سارے ائمہ کے بارے میں مبالغہ آرائی کی، اور یہاں تک کہا کہ ان لوگوں کو رب کائنات سے زیادہ علم ہے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ 12 ائمہ کے بارے میں ان لوگوں نے کہا بدا کا عقیدہ، یعنی کوئی چیز جب وجود میں آتی ہے تب اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے، لیکن ان کے اماموں کو وجود میں آنے سے پہلے علم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک عقیدہ ہے کہ ان کے اماموں کے بارے میں ان کا کہ دنیا کا پورا نظام اللہ رب العالمین نہیں بلکہ ان کے امام چلاتے ہیں۔ اپنے ائمہ کے بارے میں یہ لوگ یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ائمہ انبیاء سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، انبیاء سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کے ائمہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اس انداز کے عقائد یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو شیعوں کے زندگی یا عقائد کا دوسرا مرحلہ شیعیت سے نکل کر کے رافضیت کا ہے، جس میں بہت سارے مراحل ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے تعلیہ علی کا۔ تیسرے مرحلے میں ان لوگوں نے تمام کے تمام صحابہ کرام کا انکار کر دیا، ان کو کافر کہا سوائے 2-3 صحابہ کے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تصور کیا۔ یہ کہا کہ یہ حقیقت میں اللہ علی ہی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ تعلیہ علی کا عقیدہ یعنی اللہ ماننا، علی کو اللہ ماننا، یہ عقیدہ ان لوگوں نے اختیار کیا۔
اور موجودہ دور میں ماضی قریب تک زیدیہ شیعہ جو تھے وہ اہل سنت والجماعت سے قریب تھے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کر کے باقی خلفاء کی فضیلت کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا یمن میں حوثیوں کا ایک عقیدہ وجود میں آیا، ان کا جو قائد تھا اس کو ایران سے بھیج کر کے یمن میں کئی سال تک یمن کے زیدی شیعوں کے اوپر، ان کے اوپر مدتوں تک، سالوں تک کام کیا گیا، اور ان کو دھیرے دھیرے اثنا عشری یا اصولی شیعہ بنا کر کے ان کو زیدی شیعہ سے نکال دیا گیا۔ اب جو شیعہ دنیا ہے جو ایران کی قیادت میں کام کرتی ہے، یہ سارے کے سارے شیعہ یا تو اثنا عشری ہیں، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے، تو یہ کہتے ہیں کہ 12 اماموں میں سے 11 امام ظاہر ہو چکے ہیں، اور آخری امام جو ان کی نظر میں امام مہدی ہیں، اہل سنت کے تصور پہ نہیں، ان کے اپنے تصور پر، کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، امام غائب ہیں، کسی غار میں چھپ گئے ہیں، جب حالات خراب ہوں گے تو شیعوں کا سپورٹ کرنے کے لیے نکلیں گے، اور نکل کر کے ان کو سپورٹ کریں گے۔ ان کے امام جو امام غائب کے نام سے یہ آخری امام مانے جاتے ہیں، جن کو یہ امام مہدی یا دوسرے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے انتظار میں یہ لوگ اپنے شہروں میں بینر لگاتے ہیں کہ اے امام غائب آپ کب آئیں گے، ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اصولی شیعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام غائب جب آئیں گے تب حکومت بنے گی، اور اصولی شیعوں کے بالمقابل خمینی نے ولایت فقیہ کے بہانے سے ایک نیا نظام ایران کے اندر قائم کیا تھا کہ جب تک ہمارے امام غائب ظاہر نہیں ہوتے، جب تک ولایت فقیہ پر عمل کرتے ہوئے امام کے قائم مقام کسی کو مان کر کے فقیہ تصور کر لیا جائے اور اس کو اپنا قائد تسلیم کر لیا جائے، تو ایران کے اندر جو پاسداران انقلاب اور ایسے ہی شیعوں کے دوسرے گروہ ہیں، ان کے درمیان اس بات کی جنگ چلتی ہے۔ جو اصولی شیعہ ہیں وہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور دوسرے لوگ ولایت فقیہ کے تحت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو پاسپورٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ باہر جائے گا تو بہک جائے گا، ایران سے باہر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ باہر تعلیم حاصل کرے گا تو حقائق پتہ چلیں گے، ہماری پولیں کھولے گا۔ تو اس انداز کی چیزیں آج کے دور میں اختیار کر کے یہ لوگ چلتے ہیں۔ خلاصہ میں نے بتا دیا ہے جو کچھ میرے ذہن میں تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان کی خباثتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔